دیکھو دوستو، انسانوں کی طبیعت میں ایک بات یہ پائی جاتی ہے کہ انسان جس نعمت میں ایسی نعمت جو اس کو بغیر طلب کے بغیر کوشش کے ملی ہے، اس سے متعلق اکثر انسان غفلت برتتا ہے، اس کی قدر نہیں کرتا۔ لیکن جب وہ نعمت چھین لی جاتی ہے یا وہ نعمت اس سے دور ہو جاتی ہے یا وہ اس نعمت سے دور ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اس کی قدر آتی ہے۔ لیکن اس وقت قدر آنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسے میں مثال دوں آپ کو، دنیاوی اعتبار سے اکثر ہم میں سے لوگوں کی آنکھیں یہ صحیح طور پر دیکھتی ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو کوئی مرض لاحق ہو جائے، اس کی آنکھوں کی نسیں سوکھ جائیں یا کوئی ایسی چیز جس سے اس کی آنکھوں کی روشنی میں فرق پڑے، پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے یہ آنکھوں کی روشنی اور یہ مجھے صحیح سلامت جو ہم کو دکھ رہا تھا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم چل پھر رہے ہیں، ہم کو چلنے پھرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن تھوڑی عمر ہو گئی یا پھر کوئی عمر نہیں ہوئی، حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی ہڈی ٹوٹ گئی، اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ ہم جو اتنے سالوں سے چل پھر رہے تھے، برابر سے ہمارے ہاتھ پیر چل رہے تھے، کتنی بڑی نعمت ہے، ابھی تو پیر ہلانے بھی نہیں جم رہا۔ اسی طرح دوستو، رمضان المبارک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب ہمارے پاس موقع نہیں ہوگا، کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا پھر ہم مر جائیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس وقت دوستو اس کی قدر سمجھ میں آئے گی، لیکن اس وقت فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو سمجھدار انسان وہ ہے جو نعمتوں میں رہتے ہوئے اس کی قدر کر لے۔ تو کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ۔ دیکھو، رمضان کی خصوصیت دو چیزوں سے ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں ہم پر روزے فرض کیے ہیں، اور دوسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ یہ دو اہم چیزیں ہیں، ہم کو ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم روزے کی فرضیت کو سمجھیں، ایک بات یہاں پر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسلام کا کوئی بھی عمل، اسلام کا کوئی بھی رکن، یہ کھوکھلا نہیں ہے، یہ ہوا میں نہیں ہے، اس کی بنیاد بہت مضبوط ہے، اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں۔ اس لیے دوستو، اس رمضان کو صرف فیسٹیول کے اعتبار سے، تہوار کے اعتبار سے اپنے ذہن میں نہ لیں، اس کی جڑوں کو سمجھے، اس کے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام نے جو بھی چیز ہم کو دی ہے، جو بھی اعمال ہم کو دیے ہیں، جو بھی ارکان ہم کو دیے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ مصلحت ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، بے مقصد کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنے ادیان ہیں، ادیان کا مطلب دین اسلام نا، تو ایک دین بولے تو ایک چیز، سنگیولر، واحد، اور ادیان بولے تو بہت سے دین، بہت سے ریلیجنس۔ اسلام کے علاوہ جو ادیان ہیں، ان کے جو تہوار ہیں اور جو بھی کچھ ہے، یہ کھوکھلے ہیں، بنیاد نہیں ہے ان کی کوئی۔ کیسے؟ آپ کسی بھی مذہب والے کو، کسی بھی دین والے کو، جب وہ کوئی خوشی منا رہا ہو، کوئی فیسٹیول منا رہا ہو، اس سے آپ پوچھیں کہ بھائی اس کی وجہ کیا ہے یہ کرنے کی، تو 99.99% لوگ کچھ بھی نہیں بتا پائیں گے، اور بہت کم لوگ جو بتا پائیں گے اس میں کوئی لاجک نہیں ہوگا۔ اور صرف دوسرے ادیان کی بات میں نہیں کرتا، بلکہ ہمارے دین اسلام کے اندر، بلکہ اسلام نہیں کہنا چاہیے، مسلمانوں میں کچھ ایسے رواج، کچھ ایسے تہوار جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، من گھڑت ہمارے اندر جو چیزیں آئی ہے، چاہے وہ مشرکین کے ساتھ رہتے ہوئے، ماحول کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کر رہے، اس کے لیے بھی ہم بھی کریں گے، اور اس کو نیکی سمجھ کے بھی کر رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے اندر ایسے اعمال ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم لوگ اس کو ہر سال کرتے ہیں نیکی سمجھ کر کے۔ بہت سارے لوگ جن کو معلومات ہی نہیں ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ تو کیوں کر رہا ہے، تو مسلمان ہے؟ ہاں، تو بولے مسلمان ہے اسی لیے تو کر رہا ہوں۔ تو اس کی دین میں کیا حقیقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح سے کیا، تو نہیں بتا پائے گا۔ کیوں نہیں بتا پائے گا؟ کیونکہ اسلام میں وہ ہے ہی نہیں، اسلام میں وہ ہے ہی نہیں، اسلام کا اس سے دور تک تعلق نہیں ہے۔ جیسے گانا بجانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روکنے آئے تھے، اس کو دنیا سے ختم کرنے آئے تھے، اور ہم میں سے بعض لوگ اس کو دین سمجھ کر کے، نیکی سمجھ کر کے کر رہے ہیں، نیکی سمجھ کر کے کر رہے ہیں۔ حالانکہ اگر تھوڑا دماغ بھی لگا لے وے انسان، تھوڑا انسان دماغ لگا لے وے، تو بھی اس کو بات سمجھ میں آ جائے کہ اگر مثال کے طور پر میرے گھر میں میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، تو کیا میں ہر سال ان کے انتقال پر ڈھول بجاؤں گا؟ کامن سینس ہے نا بھائی، یہ کہ بہت اچھا ہو گیا، 2025 میں میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا، اب 2050 تک میں ڈھول بجاتے رہوں گا، اور پھر اپنے بچوں کو بھی بولوں گا کہ
جو ہے نا آگے چل کے ڈھول بجاتے رہو. تو جن چیزوں کا تعلق اسلام سے نہیں ہے اس کی آپ کو کوئی بنیاد نہیں ملے گی، کھوکھلی ہے وہ. اور جن چیزوں کا تعلق اللہ سے ہے، قرآن سے ہے، رسول سے ہے، اس کی بنیادیں مضبوط ملے گی آپ کو. اور اس کے اندر اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کے اندر اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ فائدہ اعمال کو کرنے والوں کا ہوگا. جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے روزے کے متعلق فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والوں کو بول کر یہاں پر اللہ رب العزت نے دوسروں کو چھاڑ دیا کہ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں ایمان والوں سے کہہ رہا ہوں. کوئی بات ہم کو اپنے بچوں کو سمجھانی ہوتی ہے تو ہمارے اندر تو اتنا شعور اور اتنا سینس نہیں ہے، لیکن جو شعور والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، بات سن لے. اسی طرح اللہ رب العزت کہہ رہے اے ایمان والو، اس میں مرد اور عورت سب آ گئے. کتب علیکم الصیام، یہ جو روزے ہیں نا، روزے یہ تم پر فرض کیے گئے ہیں، یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ کرو تو چلے گا، نہیں کرے تو کچھ نہیں. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے صرف تم پر نہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے، اس کی بنیاد یہ ہے، اس کی جڑ یہ ہے کہ تم اس روزے کے ذریعے سے کیا حاصل کر لو؟ تقوی حاصل کر لو، پرہیزگار بن جاؤ. اس کے ذریعے سے ہم اپنے اندر کوالٹی پیدا کر لو. کس چیز کی کوالٹی؟ تقوی کی کوالٹی، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو تم کو یہ احساس ہو کہ یہ میرا کوئی رب ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ساتھ اس دنیا کے اندر میرے اعمال کے بقدر فیصلہ ہوگا. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ انسان کو یہ ہمیشہ ذہن میں بات رہے کہ میں جیسے اعمال کروں گا ویسے میرے ساتھ اللہ کی طرف سے فیصلے ہوں گے، اور آخرت میں یہ جو اعمال کر رہا ہوں اس کا میرے سے مطالبہ ہوگا، اس کا میرے سے مواخذہ ہوگا، مجھ سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. تقوی کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جو ہے ہمیشہ الرٹ رہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں کیا اس سے میرا رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. تو اللہ رب العزت نے روزے کی حقیقت اور مقصد کو خود ہی بیان کر دیا کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت تم کو صرف بھوکا رکھنا نہیں چاہتا کہ تم بھوکے رہ لو تھوڑی دیر کے لیے، دوپہر کا کھانا چھوڑ دیے تو شام میں کھا لو، خالی تھوڑی روٹین چینج کر لو بس ہو گیا. نہیں، بلکہ اس کے ذریعے سے چاہا جا رہا ہے کہ ہم رمضان المبارک میں ایسی محنت کر لیں اور حلال سے ایسے بچ جائیں. کھانا پینا کیا ہے بھائی؟ حلال ہے نا، بلکہ قرآن مجید کے حکم کے مطابق کھانا پینا فرض ہے. اللہ کا حکم ہے اتنا کھانا جس سے انسان زندہ رہ سکے، یہ فرض ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن اللہ رب العزت نے رمضان میں کچھ دیر کے لیے اس سے روکا کہ کھانے پینے سے رک جاؤ. کیوں؟ تم حلال سے رکو گے یہ سوچ کر کہ اللہ نے مجھے روکا ہے تو پھر رمضان کے بعد کم سے کم حرام سے تو رک ہی جاؤں گے. ایک آدمی جو حلال سے رک سکتا ہے وہ حرام سے رکنے میں اس کو کیا پرابلم ہوگی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ تھوڑی دیر کا کھانا پینا چھوڑنا دوستو یہ بے مقصد نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو کھانے پینے کی مشقت یعنی بھوکا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملا. کون ہیں ایسے لوگ کہ رمضان المبارک میں انہوں نے روزہ بھی رکھا لیکن صرف بھوکا رہنے کی مشقت ہوئی ان کو، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملا. کچھ نہیں ملا کا کیا مطلب ہے؟ کچھ نہیں ملا کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جس مقصد سے روزہ رکھوایا گیا تھا انہوں نے اس مقصد کی فکر نہیں کی تو ان کو تقویٰ وغیرہ کچھ بھی نہیں ملا، صرف بھوکے رہ گئے. اور لوگوں کو بولے بھی ہاں ہمارے میں بہت کڑک رہتا ہے اپواس، ہم لوگ جو ہے نا تھوک بھی نہیں نکلتے، پانی کی بات تو دور کی ہے، بہت کڑک رہتا ہے. اور وہ بھی بیچارے بولتے سامنے سے ارے کیسا رکھتے تم لوگ، بچے لوگ بھی رکھتے ہیں. تو دوستو خالی بھوکا رہنے کا مقصد ہی نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم اس روزے کے ذریعے سے اپنے اندر کمال پیدا کریں، ہمارے اندر ترقی پیدا ہو، ہمارے اندر اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہو کہ اللہ تیرے وجہ سے تیرے لیے میں نے روزہ رکھا ہے، کھانے پینے سے میں رکا رہا ہوں. غیر رمضان میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے، غیر رمضان میں ان کو ہر 2-3 گھنٹے میں، ہر 10-15 منٹ والے بھی ہے کچھ نہ کچھ کھانے لگتا ہے، لیکن وہ لوگ قربانی دیتے ہیں. تو قربانی جب دے ہی رہے دوستو تو اصل مقصد کو سامنے رکھ کر کے قربانی دیں کہ ہم جو ہے اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں گے. اس لیے 2 چیزیں صرف 2 چیزیں آپ کو بتاؤں گا، اس کی پورے رمضان میں پابندی کر لیں انشاءاللہ تو آپ کو یہ رمضان بہت کام آئے گا. 2 چیزیں، صرف 2 چیزوں کی حفاظت کرنی ہے.
ایک چیز تو یہ ہے کہ اپنے وقت کی حفاظت کرنی ہے. یہ دو چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس میں سب چیزیں آ گئی، اس کے اندر سب چیزیں آ گئی، اور یہ دو چیزیں یاد رکھنے میں بڑی آسان ہیں. اپنے وقت کی حفاظت کر لیں، کیونکہ دوستو وقت ایسی چیز ہے نا، کل قیامت کے دن کے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر منظر کھینچے ہیں کہ قیامت میں یہ ہوگا، وہ ہوگا، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، تو خلاصہ اس کا یہ ملتا ہے دوستو، کل قیامت کے دن انسان جو ہے اللہ رب العزت سے کچھ بھی نہیں مانگے گا، ایک چیز مانگے گا. کیا مانگے گا؟ وقت مانگے گا جو اس نے گزار دیا غفلت میں. رب ارجعون، اے اللہ تھوڑی دیر کے لیے بھیج دے، تھوڑا وقت دے دے. جواب ملے گا کلا، ہرگز نہیں، کوئی چانس ہی نہیں دوستو. اچھا قیامت اور آخرت تو سمجھو دور کی بات ہے تو بہت نزدیک، لیکن ہم سمجھتے دور کی بات ہے. ابھی مثال کے طور پر جو ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے نا، 6:15 بجے شروع ہوئی، وہ اگر کوئی انسان ابھی یہ چاہے کہ میرے پاس 10 کروڑ روپے ہیں، کتنے ہیں؟ 10 کروڑ روپے ہیں، وہ میں پورے 10 کروڑ خرچ کرتا ہوں، وہ 6:15 واپس بچ جائے آج کے، ہو سکتا ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے. جیسے بہتا دریا واپس نہیں آ سکتا، ویسے بہتا ہوا وقت نکل گیا تو واپس نہیں آ سکتا. تو ایک چیز تو یہ دوستوں کہ اس رمضان المبارک میں ہم ہر لمحہ یہ فکر کریں، کوشش کریں کہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے. یہ مختصر سا جملہ ہے، وقت کو ضائع نہ کرنا، اس کے پیچھے سب چیزیں آ گئی، اس کے اندر ہر چیز آ گئی. اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ آئی کہ آج جو ہمارے ہاتھوں میں سب سے خطرناک چیز جو وقت کو سب سے زیادہ ضائع کرتی ہے وہ موبائل ہے. اس کا صحیح استعمال کریں. ہے ماشاءاللہ کچھ لوگ، ابھی جمعہ کو میں نے بیان کیا تھا تو کچھ لوگ آئے ماشاءاللہ، جنہوں نے کہا کہ مولانا یہ جو ایپ ہے نا میرا، یہ فیس بک ہے نا اور یہ فلاں ہے نا، اس کو ہائیڈ کر لو کم سے کم رمضان کے لیے. ہے ماشاءاللہ فکر مند لوگ جو چاہتے ہیں کہ جو بات بتائی جا رہی ہے ہمارے فائدے کے لیے بتائی جا رہی ہے. یہ کوئی رسمی باتیں نہیں ہے کہ رمضان آ گیا اس کے لیے فجر بعد بیٹھیں گے اور سب کو انٹرٹینمنٹ کریں گے. یہ رسمی مت لو اس کو بھائی، یہ بہت بڑا مقصد ہے اس کے پیچھے. تو کچھ لوگ ہیں ایسے ماشاءاللہ، بہت سارے لوگ ہیں جو فکر کر رہے ہیں اس بات کی. تو موبائل کا جو ہے صحیح استعمال کریں، اس کے اندر اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. دوسری بات، یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے دوستو، اس کے اندر دل نرم ہو گئے ہیں. تو اس بات کی فکر کرنا ہے. ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جب تراویح ہو جاتی ہے، کھانا وانا کھاتے ہیں، تو بہت سارے لوگ جو ہے نا باہر ٹہلنے نکلتے ہیں، بولے کھانا ہضم ہو جائے گا، تھوڑا ٹائم پاس کرتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ جو ہے سحری کرنے کے بعد بھی ٹائم پاس کرتے ہیں فجر کے بیچ میں. دوستو ٹائم پاس کرنے کے لیے ہے ہی نہیں. ایک حدیث انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد میں آپ کو سناؤں گا، اس کے وقت پر صرف اس کا خلاصہ یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی بچوں کو لے کر کے بیٹھے، ان کو لے کر کے بیٹھے، اپنی بیوی کو پوچھے نماز ہو گئی. کیونکہ دوستو رمضان کے اندر اکثر عورتیں کھانے پکانے کے چکر میں رہتی ہیں. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہماری زبان کو چٹک بہت ہے، آج یہ چاہیے، کل وہ چاہیے، پرسوں وہ چاہیے. ہاں ہم اپنی عبادتیں کریں گے، تم اسی میں لگے رہو. تو یہ بھی دوستو صحیح نہیں. تو اپنے گھر والوں کو اس بات کی فکر دلائے کہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، کتنی پارے کی تلاوت ہوئی. اپنے بچوں کو شوق دلائے. پہلے دیکھو ماشاءاللہ ایسا ہوتا تھا، ہم چھوٹے تھے جب، کہ بہت سارے چھوٹے بچے جو ہے نا یہ کہتے تھے ایک دوسرے سے تیرے کتنے پارے ہوئے. یہ اچھی چیز ہے، یہ مسابقہ اچھی چیز ہے جب اس کا تعلق دین سے ہو. تو اس طرح سے اپنے بچوں کو شوق دلائے، اپنے بیوی. اور دوسری بات، یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے اس کے اندر جو ہے نا گھر والے برا بھی نہیں مانیں گے. رمضان کے علاوہ کچھ لوگ جو ہے نا، کچھ بیویاں برا مانتی ہیں کہ جانتی ہے نا یہ کیسا ہے، اس کو سب معلوم ہے کیسا ہے یہ. تو بولے بہت بڑا اللہ والا بن رہا ہے تو رمضان میں بولیں گے ہاں سب بن رہے تو یہ بھی بن گیا، چلو کوئی بات نہیں. تو رمضان میں جو ایک موقع ہے، مسئلے مسائل لے اپنے بیوی سے. جو ہے نا بہت سارے لوگ، اللہ معاف کرے دوستو، ایسے ہیں جن کے بچوں کے بچے ہو گئے لیکن ان کو غسل کا طریقہ ہی نہیں معلوم، ان کو حیض اور نفاس کے مسائل ہی نہیں معلوم. تو مرد کی ذمہ داری ہے دوستو کہ وہ علماء سے معلوم کرے، کتابوں سے جانکاری لے اور اپنے بیوی بچوں کو مسائل بتائے. اپنی جوان بچیوں کی فکر کرے. بہت سارے گھروں میں جوان بچیاں ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اپنی بیوی کے ذریعے سے ان کو مسائل بتائیں. اور یہ دوستو بہت اچھا موقع ہے رمضان المبارک میں، ہم آسانی سے کر سکتے ہیں. بجائے اس کے کہ کھانا کھانے کے بعد یہاں وہاں ٹہلے، اس کی فکر کرے کہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے 10 منٹ صرف نہیں نکال سکتے، جیسے کہ میں نے بتایا وقت بڑا قیمتی ہے، 10 منٹ نکالے اپنے بیوی بچوں کے لیے. تو کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ. تو ایک تو یہ ہے کہ وقت کی فکر، وقت کو ضائع نہیں کرنا. اور دوسری سب سے اہم چیز، اپنے زبان کی حفاظت کرنا. یہ 2 چیزیں کر لیں گے رمضان وصول ہو جائے گا. کیا کرنا ہے؟
زبان کی حفاظت کرنا. زبان کی حفاظت میں ہر چیز آ گئی دوستوں. ہم جو ہے نا زیادہ جیو پالیٹک جو ہے چیزیں ہیں اس کے اوپر گفتگو نہ کریں. ہاں ایران میں یہ ہو گیا، توران میں یہ ہو گیا، فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا، شیئر مارکیٹ گر گیا. ہاں اگر ہمارا کاروبار کا مسئلہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن زبردستی کی باتیں بہت آج کل جو دوستوں ایک ماحول بن گیا ہے کہ ہر انسان یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے کو بہت معلوم ہے. تو اگر کوئی ایک بات نکالے گا تو اس کی دوسرا جواب ملے گا، دوسرا کوئی بات نکالے گا تو اس کا تیسرا جواب ملے گا. اور دین کے معاملے میں یہ بات نہیں ہے. دین کے معاملے میں انسان جو ہے خاموش ہو جاتا ہے. بہرحال خاموش ہونا بھی چاہیے نہیں معلوم ہے تو، لیکن یہ بات ہونا چاہیے کہ ہم کو نہیں معلوم ہے تو اس کو معلوم کرنے کی فکر کرے. تو بس آج کے لیے اتنا کافی ہے. دو چیزوں کی حفاظت کرے. سب سے پہلے وقت کی حفاظت کرنا ہے، دوسرا زبان کی حفاظت کرنا ہے. کوئی بھی فضول بات، کوئی بھی فضول کام ہم کو نہیں کرنا ہے انشاءاللہ. ابھی مسائل کے اعتبار سے مجلس ہے، لیکن انشاءاللہ مسائل کے اعتبار سے کل باتیں ہوگی کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. اس سال انشاءاللہ یہ میں نے ارادہ کیا ہوں کہ پچھلے سالوں کے اندر روزے سے بہت تفصیلی احکامات آ چکے ہیں، آتے رہتے ہیں. تو ماشاءاللہ سب لوگوں کو، اکثر لوگوں کو معلوم ہے. تو روزوں کے مسائل انشاءاللہ 2 دن میں ختم کر دیں گے. پھر اس کے بعد والی زکوٰۃ وغیرہ کی چیزیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ ایسے نئی چیزیں، یعنی جو ہمارے لیے تو نہیں ہوں گی لیکن وہ بہت پرانی ہے، وہ ہمارے کام کی چیزیں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. تو جم کر کے اس مجلس میں بیٹھے، تھوڑا وقت لے کر کے آئے اور اس بات کی فکر کرے کہ یہ سب جو چیزیں ہو رہی ہے ہم اس کے محتاج ہیں. ہر آدمی اس کا محتاج ہے. اور اللہ کا فضل مانیں کہ اللہ رب العزت نے ایسے ذرائع بنایا ہے کہ ہم کو جو ہے بیٹھے بٹھائے یہ چیزیں الحمدللہ مل رہی ہیں. ورنہ پہلے ایسا ماحول نہیں تھا، ہے نا. آج تو ماشاءاللہ بہت سارے علماء کرام ہیں ہمارے درمیان. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے. تو اس فضل کو، اللہ کی اس احسان کو، اس نعمت کو ہم استعمال کریں. تو کریں گے اس کی، پھر انشاءاللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.